بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ 10-15 منٹ میں بوتل خالی نہیں کر سکتی۔ اس نے برا ماننے کی اداکاری کی۔ 1-2 پیگ میری عقل اور ذہانت کو دھار لگا دیتے ہیں۔ بس اب جاؤ۔ سلطان شاہ فضا میں ہاتھ لہرا کر بیزاری سے بولا، یہ خیال رکھنا کہ دھار زیادہ باریک نہ ہونے پائے۔ وہ تیزی سے ڈرائنگ روم سے چلی گئی۔ اس کی خوابگاہ کا دروازہ بند ہونے کی ہلکی دمک سننے کے بعد سلطان شاہ نیچی آواز میں بولا، تم دونوں کمال کے آدمی ہو۔ اس وقت ویرا بہت زیادہ حساس اور چڑچڑی ہو رہی تھی۔ تم ناکامی کے حوالے سے اس پر ذرا سی بھی تنقید کرتے تو وہ پھٹ پڑتی۔ تم نے سرسری انداز اختیار کر کے اسے بہت حوصلہ دیا ہے، ورنہ وہ راستے بھر اڑتی اور اپنے آپ کو برا بلا کہتی آئی ہے۔ میں نے کوئی اداکاری نہیں کی، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ کامیابی اور ناکامی مقدر کا ایک حصہ ہوتی ہے، لیکن زندگی بار بار نہیں ملتی۔ ہم دونوں تمہاری سلامتی کے لیے بہت فکر مند تھے۔ میں نے بہت غور کیا ہے، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ چوپڑا یکا یک کہاں غائب ہو گیا۔ اندرون سندھ نہ چلا گیا ہو۔ غزالہ نے اپنا خیال ظاہر کیا اور میں بے ساختہ ہنس پڑا۔ مجھے اپنے ایک پرانے دوست کے کہے ہوئے فکرے یاد آ گئے۔ وہ ایک مشترکہ نوبیاہتا دوست کی طویل غیر حاضری کو ہمیشہ اندرون سندھ روانگی قرار دیتا تھا، کیونکہ اس کی سسرال کا تعلق اسی علاقے سے تھا۔ سلطان شاہ بھی لباس تبدیل کرنے کے لیے اٹھ گیا۔ اس نے مجھ سے میری ہنسی کا سبب نہیں پوچھا تھا۔ اس کے جاتے ہی میں نے اول خان کی تلاش شروع کر دی۔ وہ دفتر یا گھر میں موجود نہیں تھا۔ موبائل فون پر اس سے رابطہ ہو گیا۔ ویرا کے مشن کا کیا بنا؟ اس نے چھوٹتے ہی سوال داغ دیا۔ لڑکی کے غائب ہونے کی اطلاع تمہارے آدمی دے چکے تھے۔ بدھو کا بھی کچھ پتا نہیں ہے۔ 8:30 بجے تک گھر پر تالا جھول رہا تھا۔ میں نے بتایا، اوہ تو تمہارا اندیشہ درست نکلا۔ تمہارا کیا اندازہ ہے یہ کیوں غائب ہو گئے؟ کئی اسباب ہو سکتے ہیں، ابھی میرا ذہن صاف نہیں ہے۔ میرے دماغ پر ان دونوں کی فکر سوار تھی۔ وہ غائب تھے تو ان کے گھر کا رخ کرنے والوں پر حملہ بھی ہو سکتا تھا۔ تمہاری تشویش بجا تھی، انہیں تو کچھ نہیں ہوا۔ وہ کوئی ذکر اٹھائے بغیر لوٹ آئے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنا کوئی آدمی اس گھر پر مامور کر دو۔ میں اسی وقت آدمی لگا دوں گا، لیکن چوپڑا کو خطرے کی بھنک مل گئی ہے تو وہ بھول کر بھی ادھر کا رخ نہیں کرے گا، لیکن کوئی نہ کوئی ضرور آئے گا۔ میرا اندازہ ہے کہ راگ نیٹ ورک میں چوپڑا کا اہم مقام ہے۔ اس کے گھر پر خاصا اہم ریکارڈ ہو سکتا ہے۔ وہ لوگ اسے نکال لے جانے یا وہیں طلب کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اول خان میری رائے سے فوراً متفق ہو گیا۔ سیکرٹ ایجنٹ کا گھر بھی اس کا آدھا دفتر ہوتا ہے۔ جس نے بھی ادھر کا رخ کیا رنگے ہاتھوں دھر لیا جائے گا۔ اگر تمہارا مشورہ ہو تو اس خفیہ نگرانی میں علاقے کی پولیس کو بھی شریک کر لیا جائے تاکہ مجرم کی گرفتاری براہ راست ریکارڈ پر جا سکے۔ یہ بات میں تمہاری شبابدید پر چھوڑتا ہوں۔ یہ خیال رکھنا کہ نگرانی کا پروگرام قبل از وقت فاش نہ ہونے پائے۔ چوپڑا کے نکل جانے سے اندازہ ہو رہا ہے کہ اس بار یہ لوگ بہت چوکنا ہیں۔ میں محتاط رہوں گا۔ بس اب ہمارا موبائل فون پر رابطہ رہے گا۔ میں نے گفتگو کے اختتام کا اندیا دیا۔ تم نے یہ نہیں بتایا کہ چوپڑا کے بارے میں تم کیا کرو گے؟ اول خان نے مجھے یاد دلایا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اندرون سندھ چلا گیا ہو۔ میں نے دل ہی دل میں محظوظ ہوتے ہوئے جواب دیا۔ اول خان اس مکالمے کے پس منظر سے واقف نہیں تھا، اس لیے میری بات کا اصل مفہوم سمجھے بغیر بولا، اگر وہ میرپور خاص کی طرف فرار ہوا ہے تو وہاں بھی بہت آسانی سے گھیرا جا سکتا ہے۔ آج کل STF کا ایک یونٹ اس علاقے میں بھی مامور ہے۔ اس کی ضرورت نہیں۔ میں نے جلدی سے اسے منع کر دیا۔ یہ بات وہ بھی جانتا ہے کہ اس کے دشمن اس کے فلیٹ کے بعد اس کے آبائی گھر کا رخ بھی کر سکتے ہیں۔ ابھی تک میرا ذہن معاف تھا۔ تم بھی کچھ غور کرو، اس کے بارے میں بعد میں بات ہوگی۔ اول خان سے بات ختم ہونے کے بعد میں سوچ میں پڑ گیا۔ ان دنوں حالات کچھ عجیب سی نہج پر جا رہے تھے۔ مشکل نظر آنے والے شکار لقمہ تار ثابت ہوئے۔ جان اسمتھ جیسے خطرناک حریف کو غزالہ اور ویرا جیسی دان پان سی عورتوں نے
ہتھیلی میں آسانی سے ٹھکانے لگا دیا۔ انل بسواس اور نریش شرما اپنے بڑوں کی حد سے بڑی ہوئی خود اعتمادی کی وجہ سے ہر تحفظ سے محروم نکلے اور ممیاتے ہوئے بکروں کی طرح ہمارے ہاتھوں مارے گئے۔ لیکن چوپڑا جیسا آسان حریف یکا بہت دشوار روپ دھارتا جا رہا تھا۔ مجھے نظر آ رہا تھا کہ اسے گھیرنے کے لیے ہم لوگوں کو کوئی بڑا جال پھیلانا ہوگا۔ تھوڑی دیر بعد ویرا بند سنور کر اپنے کمرے سے نکل آئی۔ قدرت نے اسے بہت فیاضی کے ساتھ رنگ و روپ اور حسن سے نوازا تھا۔ وہ ہلکا پھلکا میک اپ بھی کر لیتی تھی تو بہت نمایاں نظر آنے لگتی تھی۔ اس کی نیلگوں آنکھوں کی گہری چمک چگلی کھا رہی تھی کہ اس نے غسل کے بعد اپنے پسندیدہ مشروب کے 1-2 پیگ ضرور لیے تھے۔ غزالہ کے ساتھ فارغ بیٹھے ہوئے ہو، اس نے آتے ہی میرے اوپر فکرہ کسا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اول خان سے تمہاری بات ہو گئی۔ میں نے اپنے حصے کا کام پورا کر لیا ہے، تم اپنا کام شروع کر دو۔ میں نے اسپیکر فون کی طرف اشارہ کر کے کہا، چوتھے کو بھی بلا لو، وہ درمیان میں آ کر گڑبڑ کر دے گا۔ ویرا نے اپنی جگہ سنبھالنے کے بعد مجھے توجہ دلائی۔ میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے آواز لگائی اور اگلے ہی لمحے سلطان شاہ دوڑتا ہوا اپنے کمرے سے آ پہنچا۔ وہ اس وقت اپنی قمیض کے بٹن لگا رہا تھا۔ برا منائے بغیر مجھے بریف کر دو کہ چوپڑا کے بارے میں اس سے کیا کہو گی۔ میں نے ویرا کو فون کی طرف متوجہ ہوتے دیکھ کر ٹوکا، کہنا کیا ہے؟ اسے بتانا پڑے گا کہ چوپڑا اپنے گھر سے غائب ہے، اس کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکے گی۔ وہ بولی، یہ سنگین غلطی ہوگی، تم کو اس سے یہ اعتراف کرنے کی ضرورت نہیں کہ تم چوپڑا سے ملنے کے لیے مری جا رہی ہو۔ وہ تمہارا پرانا ساتھی ہے، اس سے خوشگوار ماضی کے حوالے سے بات شروع کرو۔ اس کا ذہن صاف ہے تو وہ ان یادوں میں بہہ جائے گا۔ دوران گفتگو تم سرسری طور پر اس سے یہ پوچھ سکتی ہو کہ اس کے دیے ہوئے فون نمبر پر چوپڑا کے گھر سے کوئی جواب نہیں مل رہا۔ اس سے آگے وہ خود بولے گا۔ یہ بہتر رہے گا۔ ویرا کو میرا ساتھ دینا پڑا۔ وہ گھر پر نہیں ہے تو فون کون اٹھائے گا؟ بس پھر بسم اللہ کرو۔ سلطان شاہ نے نہایت متانت سے مشورہ دیا۔ ویرا نے فون کو غیر ضروری طور پر مزید کھسکایا اور اسپیکر فون آن کر کے جوشی کا نمبر ملا لیا۔ ہیلو، کون بول رہا ہے؟ اسپیکر پر ایک پختہ اور مضبوط مردانہ آواز گونجی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اس شخص کی عمر 45 سال سے کم نہیں تھی۔ میں بلیک کوئن بول رہی ہوں۔ ڈیئر، تم کیا کر رہے تھے؟ ویرا نے ہم سب کو آنکھ مار کر رجانے والی آواز میں کہا۔ گڈ ایوننگ مادام۔ دوسری طرف سے بولنے والے کا لہجہ فوراً مؤدبانہ ہو گیا۔ کھانا کھانے کے بعد ٹیلی ویژن دیکھ رہا تھا۔ تم سے بات کرنے کے بعد میرے ذہن میں ماضی کی یادوں نے ڈیرے ڈال دیے ہیں۔ یوں لگ رہا ہے جیسے میں اپنے ماضی میں رہ رہی ہوں۔ میں تمہارا ایک عاجز خادم ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کہ آج کل تم کیسی زندگی گزار رہی ہو۔ میں اس وقت کو جانتا ہوں جب تمہارے نام سے شہر کے بڑے بڑے بدماش تھراتے تھے۔ تم شعلہ بن کر اچانک کہیں بھی نمودار ہوتی تھی اور سب کچھ خاکستر کر کے واپس لوٹ جاتی تھی۔ وہ ماضی اب ایک سہانا خواب بن کر رہ گیا ہے۔ ویرا نے ایک گہری سانس لے کر اداسی سے کہا، اب میں یہاں انسانوں کے سمندر میں ایک عام سی عورت کی طرح زندگی بسر کر رہی ہوں۔ بازار میں نکلتی ہوں تو بے توقیر آدمی مجھے کندھے اور کوہنیاں مارتے ہوئے گزر جاتے ہیں اور میں ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ بھگوان کسی کا بنا ہوا وقت نہ بگاڑے۔ جوشی کی آواز فرتے جذبات سے مرتعش تھی۔ دوپہر کو تم نے یہ بات نہیں بتائی تھی، مجھے یہ سن کر دکھ ہوا ہے۔ میں نے تمہارے رعب اور دبدبہ دیکھا ہوا ہے۔ جس عورت سے ایک جہان کانپتا رہا ہو، اس کی یہ بے توقیری عذاب سے کم نہیں ہے۔ کبھی کبھی ماضی کی یادیں یلغار کرتی ہیں تو میں اداس ہو جاتی ہوں، ورنہ اپنے حال میں خوش رہتی ہوں۔ میں نے اپنے پرشکو ماضی کی سب یادیں تلف کر دی ہیں۔ آج ایک پرانا کاغذ ہاتھ آ گیا تو میں تم سے رابطہ کر بیٹھی۔ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ برسوں کے بعد بھی میرا پرانا فون نمبر چل رہا ہے۔ اس وجہ سے مجھے تم سے ہم کلام ہونے کا موقع مل گیا۔ تم مجھے بتاؤ کہ کہاں رہ رہی ہو، میں خود تمہارے قدموں میں حاضری دوں گا۔ میں نے برسوں تمہارا نمک کھایا ہے، میں مرتے دم تک تمہارے احسانات فراموش نہیں کر سکتا۔ جوشی بہت چلاک اور مکار آدمی تھا اور شاید بلا کا صداکار بھی تھا۔ اس کے جذباتی فکروں پر شاید ویرا کا سینہ فخر سے پھول گیا ہوگا، مگر میرے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ جب اس نے ویرا سے اس کا پتہ دریافت کیا تو مجھے یقین ہونے لگا کہ وہ جانے بوجھے انداز میں گفتگو کو ایک خاص رخ پر لے جا رہا تھا، مگر میں
खामोश बैठा रहा। इस मरहले पर मैं वीरा को लुकमा देने की जरूरत महसूस नहीं कर रहा था। मैंने तुमसे चोपड़ा का फोन नंबर लिया था। मैंने कई मर्तबा इसे फोन किया मगर इसकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिल रहा। वीरा बोली, वो घर पर नहीं होगा, लड़की शायद सो रही होगी, मगर मादाम वो शी में तो कभी नहीं था। इसे तुम कैसे जानती हो? वो मेरा दोस्त था। दोस्तों की बात और होती है, इससे मैं खुलकर बात कर सकती हूँ। तुम मेरे कारकुन थे। ये तुम्हारी बड़ाई है कि तुम आज भी मेरा अदब और लिहाज करते हो, मगर मैं तुम्हारे सामने अपने दिल की बड़ास नहीं निकाल सकती। रुतबों का हिजाब हमें एक दूसरे से कुछ बेतकल्लफ नहीं होने देगा। तुम मुझे अपना पता बताओ, मैं चोपड़ा को वहीं ले आऊंगा। इसने बहुत खूबसूरती के साथ जरा सी देर में वीरा से दूसरी बार इसका पता तलब कर लिया। इसने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, अगर वो घर पर नहीं है तो मैं इसे कहीं ना कहीं ढूंढ लूंगा। अभी तक तुमने चोपड़ा को फोन नहीं किया? वीरा ने इसकी पेशकश को नजरअंदाज करके पूछा। एक बार नंबर मिलाया था, मैं इसे तुम्हारे बारे में बताना चाह रहा था मगर इससे बात नहीं हो सकी। जोशी का लहजा मुखलसाना था मगर मुझे इसमें मुनाफकत की बू आ रही थी। वो इतना सीधा और वफादार नहीं था जितना वीरा समझ रही थी। इस वक्त मेरे पास पुराने लोगों के सिर्फ 2 नंबर हैं, तुम्हारा और चोपड़ा का। चोपड़ा का नंबर भी तुम्हारा दिया हुआ है। मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि मेरे लिए चोपड़ा ज्यादा अजीज है। तुम इसे तलाश करो। मैं रात गए तुमको फिर फोन करूंगी मगर किसी पुराने दोस्त से मिलकर ही मेरे दिल का गुबार हल्का हो सकेगा। तुम्हारे एक इशारे पर मैं तुम्हारे पैर भी चाट सकता हूँ। जोशी ने जुबानी लहजे में खुशामद की इंतहा कर दी। वो वीरा को जता रहा था कि इसका दोस्त न होने और एक मर्द होने के बावजूद वो इसकी हर ख्वाहिश पूरी करने पर आमादा था। तुम मुझे सिर्फ अपना पता बता दो, मैं तुम्हारी गोद खुशियों से भर दूंगा। तुम बार बार मेरे पते के लिए इसरार कर रहे हो मगर मैं मजबूर हूँ। इस बार वीरा को नाचार कहना ही पड़ा। मैं इस वक्त एक मुअज़्ज़ज़ घराने की मेहमान हूँ। वो लोग तुम्हारे तबके के किसी आदमी का अपने घर आना पसंद नहीं करेंगे। वो मेरे किसी मर्द मुलाकाती को भी अच्छी नजरों से नहीं देखेंगे। ये एक कदामत पसंद मुसलमान घराना है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि तुम मुझे चोपड़ा का कोई सुराग बता दो। मैं इससे प्रोग्राम तय करके होटल में मुंतकिल हो जाऊंगी। वहाँ तुम भी पूरी आजादी के साथ मुझसे मिलने के लिए आ सकोगे। स्पीकर फोन पर जोशी के गहरे सांस की आवाज उभरी। फिर वो बोला, मादाम, मैंने हमेशा तुम्हें सर से पैर तक स्याह और चुस्त लिबास में देखा। मेरी आंखें तुम्हारी दीद के लिए तरस रही हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम अपने एक पुराने गुलाम की आरज़ू पूरी करने के लिए बाहर कहीं मुझसे मिल लो? तुम्हारे इस दूसरे फोन ने मुझे बेकल कर दिया है। आज तुम चोपड़ा की तलाश जारी रखो। वो ना मिला तो मैं कल कुछ सोचूंगी। मुझे तुम्हारी तड़प का पूरा अंदाजा है। अनदेखी चीजों को देख लेने का जज्बा बहुत मुंह जोर होता है। इस पर काबू पाना कभी कभी आदमी के बस से बाहर हो जाता है। जोशी को वो जवाब देते हुए वीरा के होंठों पर एक शफाकाना मुस्कुराहट तैर गई थी। मैं इसके घर फोन करूंगा। ये कोशिश तुम खुद भी कर सकती हो। सुबह मैं इसके दफ्तर से पता करूंगा। वो देर तक घर से गायब रहने वाला आदमी नहीं है। अगर इसके साथ लड़की भी गायब है तो फिर ये तशवीश की बात है। ऐसा न हो कि इन दोनों को कोई हादसा पेश आ गया हो और वो अपने कदमों पर चलकर घर पहुंचने के काबिल न रहे हों। वीरा की कमीगाह का पता हासिल करने में नाकामी का यकीन हो जाने के बाद जोशी ने पहली बार अपनी चरखी को उल्टे रुख पर घुमाना शुरू कर दिया। जुबान से ऐसे बुरे कलमात ना निकालो। वीरा ने इसे तादीब की। इससे मेरा मिलना जरूरी है। अपना पता नहीं बता रही हो तो ये बता दो कि आजकल तुम क्या कर रही हो। नशे की दुनिया पर राज करने वाली शी को अचानक क्या सवाल आ गया और तुम हम लोगों को बेयारो मददगार छोड़कर अचानक कहाँ गायब हो गयी? पते से मायूस होने के बाद जोशी को यकायक दूसरे सवाल याद आने लगे थे। मैं गोशा नशीन हूँ। शी को दुश्मनों और हासदों की नजरें खा गईं। मेरी और सुपर आईमैन की सल्तनत तबाह हो गई। मैं दुनिया भर में अपने दुश्मनों से मर्दाना वार लड़ती रही लेकिन मेरे साथी रफ्ता रफ्ता दगा देते चले गए। जब मैं अकेली रह गई तो मैंने लौटकर यहाँ गोशा नशीनी इख्तियार कर ली। मेरी अपनी जान सूली पर टंगी हुई थी तो मैं तुम लोगों की क्या खबरगिरी कर सकती थी। तुम लोगों की वफादारी का सिला ये था कि जिसके पास
شی کا جتنا مال تھا وہ اسی کا ہو گیا۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تم میرے قریب تھے، تم کو بھی بہت مال ملا ہوگا۔ میں نے کڑا وقت بھی گزارا لیکن پلٹ کر کبھی تم لوگوں سے ایک تنکا تک طلب نہیں کیا۔ ویرا کی وہ مختصر سی کہانی اتنی اثر انگیز تھی کہ چند لمحوں کے لیے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ خاص بات یہ تھی کہ ویرا نے اپنی کتاب میں میرا یعنی ڈینی کا نام نہیں لیا تھا۔ دشمنوں نے ہم پر بعد میں وار کیا۔ میں نے سنا ہے کہ اس سے پہلے ڈینی نے شی سے غداری کی تھی۔ وہ تالاب میں پھینکا جانے والا پہلا پتھر تھا۔ سب سانس روکے اس کے حشر کا انتظار کرتے رہے۔ جب اس کا بال بھی بیکا نہ ہوا تو سب گیدڑوں نے یکجا ہو کر شیر پر حملہ کر دیا اور شی کا شیرازہ بکھر گیا۔ میں نے جان بوجھ کر ڈینی کا نام نہیں لیا کیونکہ وہ تمہارے آنے سے پہلے کی بات تھی۔ شی پر ساری تباہی اسی کی لائی ہوئی تھی۔ اس نے جس کام کی ابتدا کی تھی دوسروں نے اسے مکمل کر دیا۔ ویرا نے میری طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا، وہ تمہارا بدترین دشمن تھا۔ تم نے اس کی خیر خبر ضرور رکھی ہوگی۔ اب وہ کہاں ہے؟ جوشی نے پوچھا۔ یہ ماضی کی بھولی بسری کہانیاں ہیں، اب انہیں بھول جاؤ۔ ڈینی سے تمہیں کیا لینا ہے؟ ویرا نے اسے ٹالنے کی کوشش کی۔ مادام اب اس میں وہ دم خم نہیں رہا ہوگا۔ اس کی گرفتاری پر 50 لاکھ ڈالر کا انعام مقرر ہے، جوشی نے ملتجیانہ آواز میں کہا۔ ویرا کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ جو بات میں کافی پہلے سے سمجھ رہا تھا وہ یکا یک ویرا کی سمجھ میں بھی آ گئی۔ جوشی، میرا خیال ہے کہ تم بہت گھما پھرا کر بات کر رہے ہو۔ مجھے کھل کر بتاؤ کہ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ ویرا کے بدلے ہوئے اور ترش لب و لہجے سے جوشی سہم گیا۔ اسپیکر فون پر اس کی خوفزدہ آواز ابھری، ایک غلام اپنی مالکن سے کیا چاہ سکتا ہے؟ مادام، یہ میرا فون نہیں ہے۔ میرے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا کہ تم آدھے دن میں مجھے دوسری بار فون کرو گی۔ میں سنی سنائی باتیں کر رہا تھا۔ 50 لاکھ ڈالر کی رقم بہت بڑی ہوتی ہے، مفت میں ہاتھ آ جائے تو کیا برا ہے؟ میری نسلیں عیش کریں گی۔ بات کھلتے کھلتے رہ گئی۔ ویرا کے غصے کا اندازہ کر کے جوشی نے یکا یک بات گما دی۔ میں وہ سب سمجھ رہا تھا لیکن ویرا کے منہ میں الفاظ گھسیٹنے سے مجبور تھا۔ خاموشی سے دم سادے بیٹھا ان دونوں کے ٹیلی فونک مذاکرات سنتا رہا۔ تم ہر قیمت پر چوپڑا کو تلاش کرو، ویرا تحکمانہ لہجے میں کہہ رہی تھی۔ مرا ہوا ہاتھی 20 لاکھ کا ہوتا ہے۔ تمہاری بلیک کوئن ابھی اتنی مفلس نہیں ہوئی کہ انعام کے لالچ میں پولیس سے اپنے دشمنوں کی مخبری پر اتر آئے۔ ڈینی جہاں بھی ملا میں اس سے اپنا حساب خود بے باک کروں گی۔ تم چوپڑا کو ڈھونڈو، میں اپنی سی پوری کوشش کروں گا۔ اسپیکر فون پر جوشی کی ہراساں آواز ابھری، میں 12 بجے پھر فون کروں گی۔ یہ یاد رکھنا کہ تم نے چوپڑا کا سراغ لگا لیا تو بلیک کوئن تمہیں اپنی آغوش میں سجا لے گی۔ ویرا نے بٹن دبا کر فون بند کر دیا۔ تمہارے دیدوں کا پانی مر گیا ہے۔ سلطان شاہ نے فون بند ہوتے ہی اسے ملامت کی۔ ہم تینوں کی موجودگی میں اسے غیر ضروری کھلی پیشکش کرتے ہوئے تمہیں ذرا سی بھی شرم نہیں آئی؟ کیا ہو گیا ہے تم کو؟ ویرا ڈٹائی سے مسکرا دی۔ یہ نفسیاتی حربے ہوتے ہیں، اپنے مقابل کے جذبات اور احساسات سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے ان کا استعمال بہت اہم ہوتا ہے۔ یہ بات تم نہیں سمجھ سکو گے کیونکہ ابھی بالغ نہیں ہوئے ہو۔ جس دن ایسی باتیں سمجھنے لگے پارس ہو جاؤ گے۔ یہ سراسر بے شرمی تھی، یہ باتیں میری برداشت سے باہر ہیں۔ سلطان شاہ نے مجھ سے مخاطب ہو کر برہمی سے شکایت کی۔ ایسے کاموں میں بعض اوقات اپنی سطح سے نیچے آنا پڑتا ہے۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ ویرا جوشی کی ذہنیت سے واقف ہے، اس نے اسی کے مطابق گفتگو کی ہے۔ یہ باتیں ہی باتیں تھیں، تم دیکھ لینا کہ وہ قابو میں آ گیا تو ویرا ہی اسے جوتے لگائے گی۔ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ غزالہ نے مستربانہ لہجے میں پوچھا۔ میرا خیال ہے کہ اس وقت ہم صرف جوشی کی بات کر رہے ہیں۔ میں نے ویرا سے تائید چاہی، تو کیا آپ چوپڑا کے ساتھ اس پر بھی ہاتھ ڈالنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ اس بار غزالہ قدرے متحیر نظر آئی تھی۔ تم نے اس کی گفتگو سنی ہے؟ میرا اندازہ ہے کہ وہ بہت زیادہ چلاک بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ بلیک کوئن کے لیے اس کا رویہ بہت فدویانہ تھا۔ سلطان شاہ نے زہریلی آواز میں کہا، وہ اس کے پیر چاٹنے کے لیے تیار ہے۔ خوشیوں سے اس کی گود بھرنے پر تلا ہوا ہے، اس کو اور کیا چاہیے؟ ویرا نے اپنے آخری فکرے میں اس کی انہی آرزوؤں کی تعبیر دکھانے کی کوشش کی تھی جس پر تمہارا منہ بن رہا تھا۔ میں نے کہا، جوشی کبھی بھی بہت زیادہ چالاک نہیں رہا، وہ دی ہوئی ہدایت پر سختی سے کاربند رہنے والا آدمی ہے۔ اس وقت اس کی بات
باتیں الجھی سی تھیں، مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی اور کی سکھائی ہوئی باتیں کر رہا ہے۔ اس نے میرے اوپر مقرر کی ہوئی انعامی رقم کا ذکر کر دیا۔ کیا وہ اتنا ہی بولا ہے کہ اسے تم پر مقرر کی ہوئی رقم کا علم نہیں؟ میں نے تلخی سے پوچھا۔ اب تم جذباتی ہو رہے ہو، ویرا نے اپنے لیے سگریٹ سلگا کر بے پرواہی سے کہا۔ یہ بات شاید تم نے ہی کہی تھی کہ امریکیوں نے ویرا لائٹ کو پکڑوانے پر انعام مقرر کیا ہے۔ ان کی تشہیر میں کہیں بھی بلیک کوئن کا ذکر نہیں آیا، کیونکہ اس علاقے میں ہیروئن کی کھپت کے لیے شی اور اس کے مہرے امریکی صدر نے تخلیق کیے تھے۔ عام آدمی کو شاید علم نہ ہو کہ شی کی بلیک کوئن ویرا لائٹ ہوا کرتی تھی، جو شی خود تمہارا ساتھی تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اس راز سے واقف نہ ہو؟ میں معذرت اور پورے خلوص سے کہوں گی کہ اس وقت تمہارا حافظہ تمہارا ساتھ نہیں دے رہا۔ یہ راز کسی کو معلوم نہیں تھا۔ مفاہمت کے جذباتی لمحات میں میں نے خود تمہیں اس حقیقت سے آگاہ کیا تھا۔ اس سے پہلے میں تمہارے لیے صرف بلیک کوئن ہوا کرتی تھی۔ یہ اس وقت کی باتیں تھیں، بعد میں تمہارے دوہرے روپ کا بانڈا پھوٹ گیا تھا۔ میں اپنی بات پر اڑا رہا۔ تم یہ بات کہہ سکتے ہو، مجھے اس کا علم نہیں۔ ویرا نے سگریٹ کا دھواں فضا میں بکھیرتے ہوئے جواب دیا۔ میں جوشی کا دفاع نہیں کر رہی، مگر یہ بات جانتی ہوں کہ وہ اپنے کام سے کام رکھنے والا ایک ان پڑھ بدماش ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ ہر پس پردہ راز سے باخبر ہو۔ تم جو چاہو کہتی رہو، مجھے پورا یقین ہے کہ وہ چوپڑا سے ملا ہوا ہے اور اب اس کے اشارے پر تم تک رسائی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ میں تمہارے اس تجزیے سے 100% متفق ہوں۔ اس کی گفتگو میں میرا پتہ ٹیپ کا بند بنا ہوا تھا۔ میں نے اس بارے میں اس کی بدنیتی بھانپ لی تھی۔ کافی دیر تک سوچنے کے بعد میں نے اسے ایسا جواب دیا کہ اس کے لیے مزید اصرار کی گنجائش نہیں رہی۔ تم دونوں نے یہ نتیجہ کیسے اخذ کر لیا کہ وہ چوپڑا سے ملا ہوا ہے؟ سلطان شاہ نے پوچھا۔ سامنے کی بات ہے، واقعات کی کڑیاں ملاؤ گے تو تم بھی اسی نتیجے پر پہنچو گے، ویرا بولی۔ جوڑ توڑ کرنے اور کڑیاں ملانے میں تم دونوں زیادہ ماہر ہو، مجھے اس مشقت میں نہ ڈالو، سلطان شاہ نے کھلے دل سے کہا۔ جوشی کے لیے میرا آج صبح کا فون بہت غیر متوقع اور سنسنی خیز ثابت ہوا، ویرا نے سمجھانے والے انداز میں اپنی بات شروع کی۔ میرے ذرا سے استفسار پر اس نے چوپڑا کے بارے میں بہت کچھ بتا دیا۔ مجھے اسی وقت سمجھ لینا چاہیے تھا کہ وہ میرے بارے میں چوپڑا کو ضرور بتائے گا۔ میں نے اس بارے میں اسے کوئی ہدایت نہیں دی۔ اس وقت چوپڑا اپنے دفتر میں رہا ہوگا، وہ جوشی کے مندر کی کمیٹی کا رکن ہے، دونوں میں گاڑی چھینتی ہے۔ جوشی نے جوش میں آ کر چوپڑا کو دفتر فون کیا ہوگا۔ شی والی بلیک کوئن اس سے ملنے کے لیے بے چین ہے اور چوپڑا کے کان کھڑے ہو گئے ہوں گے۔ وہ راہ کا آدمی ہے، وہ لوگ بہت کچھ جانتے ہیں۔ اسے یہ بھی معلوم ہوگا کہ ویرا لائٹ اور بلیک کوئن ایک شخصیت کے دو رخ ہیں۔ اس نے یہ بات جوشی کو نہیں بتائی، مگر اسے اکسایا کہ وہ کسی طرح بلیک کوئن کی کمی گاہ کا پتہ چلا لے تو $50 لاکھ مفت میں ہاتھ آ سکتے ہیں، کیونکہ بلیک کوئن ڈینی تک پہنچنے میں مدد دے سکتی ہے۔ جوشی کے لیے وہ تصور سحر انگیز تھا۔ $50 لاکھ بہت بڑی رقم ہوتی ہے۔ اوہ، غزالہ اس کا فکرہ مکمل ہونے پر بے ساختہ بول اٹھی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، یہ سب اسی طرح ہوا ہوگا۔ چوپڑا کے لیے خطرے کی گھنٹی بج چکی تھی۔ ویرا نے اپنی بات جاری رکھی۔ یہ اچھی بات نہیں تھی کہ ویرا اسے تلاش کر رہی تھی۔ جوشی نے اسے یہ بتا دیا ہوگا کہ اس نے اپنی بلیک کوئن کو چوپڑا کے گھر کا پتہ اور فون نمبر دے دیا ہے۔ جوشی کے لیے اپنا گھر مخدوش ہو چکا تھا۔ اس نے وہاں سے غائب ہونے کا فیصلہ کر لیا، دفتر سے فون کر کے اپنی داشتہ کو بھی گھر سے نکل جانے کی ہدایت دے دی اور یوں میدان صاف ہو گیا۔ اب چوپڑا ویرا کی گات میں لگا ہوا ہے۔ غزالہ نے مجھ سے تصدیق چاہی۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔